السلام دوستو، میں سکندر عباسی دیپ جلے چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ خاصا وقت گزارنے کے بعد پھر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ پہلے تو ویلاگ ہوتے تھے، اب صرف آڈیو کے ذریعے سے آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش تو یہ ہوگی کہ اچھے اور اچھوتے خیالات آپ سے شیئر کروں۔ باتیں اچھی لگیں تو اپنے احباب سے بھی شیئر کریں، اور اچھی نہ لگیں تو سما خراشی کی پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ آج جناب مذہبی لوگوں کے مذہبی الہات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، مذہبی الہات ہے نا عجیب سا موضوع۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دہریت اور الہات کی باتیں تو سنی ہوگی۔ کئی ملحدین اور دہریوں کو آپ سنتے رہے ہیں جو بڑے دھڑلے سے ہر مذہب کا انکار کرنے والے دہریہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اویس اقبال، ڈاکٹر فراز صدیقی، ارشد محمود، غالب کمال اور اس قبیل کے بہت سارے ملحد اور دہریہ شب و روز سوشل میڈیا کو بازیچہ اطفال یعنی بچوں کے کھیل کا میدان بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ الہاد انکار مذہب کی گیند ہوتی ہے اور سب یہ ان سے بے محابہ کھیل کود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس وقت ان ملحدوں اور دہریوں کے الہات پر، جنہیں انگریزی میں ایتھیزم کہتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان دہریوں پر بات پھر کبھی، اس لیے کہ ان ملحدوں کا انکار مذہب سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میں آج مذہبی لوگوں کے مذہبی الہات سے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہتوں کے لیے مذہبی الہات ایک عجیب سی بات ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ملحد وہ ہوتا ہے جو مذہب کا انکار کرے، مذہبی عقائد کا انکار کرے اور بس۔ لیکن نہیں جناب، اس دنیا میں عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس انکار مذہب والے الہات سے ہٹ کر بھی ایک اور الہات ہوتا ہے جسے آپ ریلیجس ہیریسی کا نام دے سکتے ہیں، مذہبی الہات۔ اس الہات کا تذکرہ لیکن خود قرآن حکیم کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم بہت سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اس کا مطالعہ کرنا بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جناب کہ قرآن حکیم کے اندر 2 مقامات پر اس مذہبی الہات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ اشارہ کیا واضح بات کی گئی ہے جو ہمارے مذہبی ملحد بیان بالکل بھی نہیں کرتے اور اس پر غور کرنے کی زحمت ہی نہیں اٹھاتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں دیکھیے آپ، وہاں آیا ہے کہ سب حسین نام اللہ کے لیے ہیں، للہ اسماء الحسنی فدعوا بہا، ان حسین ناموں ہی سے اللہ کو پکارو۔ اور آگے ہے کہ ذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، یعنی ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اللہ کے اسماء یعنی صفات میں یلحدون ہوتے ہیں، یعنی الہات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ الہات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الہات فی الاسماء کیسے کرتے ہیں، یہ غور کرنے کا نقطہ ہے۔ الہات کا لفظ لحد سے ہے، اور لحد آپ جانتے ہیں اکثر و بیشتر دوست لحد کا مطلب قبر لیتے ہیں، لیکن لحد کا اصل مطلب ہے قبر کا وہ کھڈا جو درمیان سے ہٹ کر قبر کے پہلو میں مردہ دفن کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مطلب کہ یہ درمیان اور اعتدال میں رہنے کے بجائے کجروی اختیار کرنا اور پہلو تہی اختیار کرنا، اسے کہتے ہیں الہاد۔ یہ ہوتا ہے مذہبی لوگوں کا اتحاد کہ وہ
اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات کے اندر، اس کے اسماء کے اندر الہاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب الہاد فی الاسماء کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے اسماء اور صفات میں اعتدال پر رہنے کے بجائے خدا کی کسی ایک صفت کو سامنے رکھ کر باقی صفتوں پر نظر نہ رکھی جائے، ان سے آنکھیں موڑ لی جائیں۔ اب اس کا مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم بھی ہے لیکن عذاب دینے والا بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے یعنی انتقام لینے والا بھی ہے، عادل ہے، حسیب بھی ہے، ظالموں سے ٹھیک ٹھیک حساب لینے والا اور معذب یعنی عذاب دینے والا۔ یہ ساری صفات جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اندر بیان ہوئی ہیں، لیکن اگر ان تمام صفات کو نظر انداز کر کے انہیں ایک سائیڈ پہ رکھ کے صرف خدا کے رحمان اور رحیم پہ زور دیا جائے، جیسے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی مذہب کے اندر گاڈ از مرسی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو اس طرح کے عقیدے بنا لینا کہ خدا اپنے پیارے بندوں کی سفارش پر گناہ گاروں کو آخرت میں چھوڑ دینے والا ہے، اور دین کے اندر کسی نبی کو خدا کا بیٹا باور کرا لینا، یا جیسے یہودی قوم کے افراد خود کو ابناء اللہ کہتے تھے، نحن ابناء اللہ کے الفاظ خود قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ درحقیقت خدا کے تصور ذات اور صفات میں الہات کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 40 میں آیا ہے کہ بے شک کچھ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں میں الہات کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، پختال نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے دوز ہو ڈسٹارٹ اور ریویلیشنز، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ڈسٹورشن کرنا، بگاڑ لانا، تو یہ ہوتا ہے الہاد فی الآیات کا مطلب۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کہانی اور روایت کا سہارا لے کر قرآنی آیت کو غلط معنی پہنا دینا، جس سے نہ لغت کے اصولوں سے تائید ہو سکتی ہے اور نہ قرآن کی دیگر تعلیمات سے ان کا میل معنی بنتا ہے۔ اب میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں۔ قرآن حکیم واضح طور پر انسانی وحدت کی تعلیم دیتا ہے اور انسانوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم کو ایک نر و مادہ کے جنسی اختلاط سے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارے اندر خانوادے، شعوب و قبائل کے الفاظ آئے ہیں۔ خانوادے قبیلے صرف ظاہری پہچان رکھنے کے لیے ہیں اور بس۔ انسانوں کا بابا آدم پہلا مٹی سے بنا اور پھر انسانوں کے اندر یہ سلسلہ تولید و تناسل چلا۔ اللہ کے نزدیک مکرم اور تکریم کے لائق صرف وہ ہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین ہدایت کی پابندی کرتے ہیں، انہیں سامنے رکھتے ہیں، اخلاقی تعلیمات کا اتباع کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح یہودیوں میں تفاخر نسلی قائم ہوا اور وہ خود کو ابناء اللہ یعنی خدا کے بیٹے تصور کرتے رہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی کتاب کی آیات سے الہاد برتا، بین ہی مسلمانوں کے اندر بھی ایک فرقہ سامنے آیا جس نے خاص طور پر آل محمد کو خاص الخاص رتبہ دے دیا، جو قرآن کی کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں۔ اطرت آل محمد جیسی کوئی ایک ترکیب بھی قرآن میں نہیں ملتی۔ اس فرقے کے حضرتوں نے قرآن کی کئی آیات سے کھیل کھیلا اور الہاد فی الآیات کا مظاہرہ کیا، اور وہ کچھ یوں کیا کہ نعت کا سر بگریباں ہو کر رہ جاتا ہے اور خامہ انگشت بدنداں ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ والصافات میں کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔
ہر ایک کا ذکر کرنے کے بعد قرآن ان پر سلام بھیجتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر آخر میں اس پر سلام علی ابراہیم کہہ دیا، بات صاف ہو گئی۔ آگے چل کر موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا اور پھر سلام علی موسیٰ و ہارون کہہ کر سلام بھیج دیا، ٹھیک۔ بعد ازاں جناب الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک وہ مرسلین میں سے تھا، اور پھر آگے ان پر ان لفظوں کے ساتھ سلام کہہ دیا کہ سلام علی الیاسین۔ اب یہ الیاسین، خود الیاس کو الیاسین کہا ہے قرآن حکیم نے، یہ عام طور پر سبھی مفسرین نے یہی لکھا ہے، لیکن ہمارے سید مولانا فرمان علی آل اللہ مقامہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، کیا لکھا؟ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد آل محمد ہیں، کیونکہ یاسین حضرت کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور پھر اپنی اس بات کو منوانے کے لیے بیجا روایتوں کا حوالہ دیتا چلا گیا۔ اب جناب یہ الفاظ تو قرآن میں ال یا سین کے آئے ہیں، ال کو اس نے آل بنا دیا اور یاسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے لیا۔ تو یہ سب کچھ روایتوں کا سہارا لے کر کیا گیا، اور آیت کے حروف کو تھوڑا ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا، ال کو آل کر دیا۔ ظاہر عباسی دور خلافت میں اس طرح کی روایتوں کے انبار لگا دیے گئے، جو دین کے اصل تعلیم کو بیجا مذہبوں میں بانٹنے کی نیت سے ہر کتاب کے اندر بھر دیے گئے، اور یوں الہاد فی الآیات کا ماحول بنا کر آیات کے مطالب کو بگاڑ دیا گیا، اور یوں اسلام کے اندر نسلی تفاخر میں سے سرشار لوگ طبقے پیدا ہوئے۔ تو آیتوں سے اس طرح کا کھلواڑ بھرا پڑا ہے، اور یہی الہاد فی الآیات ہے۔ یہ حسن الحیاری اور علامہ عمران مظاہری جیسے کئی مذہبی ملحدین ہیں جو یلوون السنتہم یعنی اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے قرآن آیات سے اپنی خرافات کو ٹانک رہے ہوتے ہیں۔ کبھی باغ فدق کا معاملہ لے لیا، کبھی ثقیفہ بنی ساعدہ کا لیا، اور یوں ان کا حوالہ دے کر جناب ابو بکر اور جناب عمر کو تان تشنیع کا نشانہ بنایا، اور پھر جنگ جمل کا شاخسانہ، افسانہ در افسانہ، الہاد فی الآیات کا رقص بیہودانہ بس ہوتا ہی چلا گیا، جسے دیکھ کر مرزا غالب جیسا روشن خیال شاعر بھی تنگ آ گیا، اور فارسی کا یہ شعر کہہ دیا کہ بحث و جدل بجائے ماں میں قدا جوئی کے اندر آں، کس نفس از جمل نزد کس سخن از فدق نخواست۔ غالب کہتا ہے کہ رہنے دیجئے جناب ان مذہبی بحثوں اور جھگڑوں کو، چلیے کسی میکدے کی طرف جہاں جنگ جمل کے قصے نہ ہوں اور جہاں فدق باغ سے متعلق سخن ترازی کے نمونے نہ ہوں۔ تو غالب نے اس مذہبی ملحدوں سے تنگ آ کر میکدے کو سدھارنے کی بات کی، اور ہمارے جدید دور کے ملحد اویس اقبال، ڈاکٹر فراز صدیقی، غالب کمال تو مرزا غالب کے میکدے سے بھی کچھ آگے انکار خدا کے ہلڑ خانے میں پہنچ گئے۔ تو یہ ہے سب مذہبی الہاد، جس کا کچھ نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مذہبی الہاد پر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بس زیادہ اب میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ اپنے دوست سکندر عباسی کو اجازت دیں۔ باتیں اچھی لگی ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہمارے چینل کو، اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔